کیا؟ توجہ، سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا، عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث۔ ہر سنت ضرور حدیث ہے، ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں۔ ٹھیک ہے، دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ جب عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے تو کسی کا قول خواہ وہ کوئی ہو وہ عقیدہ بن سکتا نہیں۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، پوری دنیا میں سب اس کو کہیں کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے، اس کا قول بھی عقیدہ بن سکتا نہیں۔ کچھ عقیدے قطعی ہوتے ہیں، اصولی ہوتے ہیں، اور کچھ ظنی ہوتے ہیں۔ ذوئے نون یہ ظنی۔ آپ کو اس بحث میں نہیں الجھاؤں گا، صرف یہ بتانا ہے کہ پین کیلر، دوا کاٹنے، درد کاٹنے کی دوا بازار میں ملتی ہے۔ کسی بھی فارمیسی میڈیکل اسٹور پر جائیں اور کہیں کہ مجھے درد ہے، کوئی درد کی دوا دے دو، تو وہاں 40 رکھی ہوں گی، مگر آپ اس طرح نہیں لیتے، پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بتائے گا کہ درد کی نوعیت، کتنے ملی گرام کی کون سی گولی دینی ہے، وہ بتائے گا، آپ خود سے لیتے نہیں۔ تو جس طرح دواؤں کا ماہر ڈاکٹر ہے، مسائل کا ماہر عالم ہے۔ عالم سے پوچھے بغیر آپ خود سے فیصلہ کر سکتے۔ جائز اور ناجائز کے لفظ آپ کے یہاں ہیں۔ جائز جس کی اجازت ہے، جو کیا جا سکتا ہے، ناجائز جو نہیں کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ شرعی مفتی کرے گا، آپ خود کر سکتے اونچی کہیے نہیں۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آپ خود مفتی کیوں بن جاتے ہیں؟ لفظ بدعت صحیح کہنا بھی نہیں آتا، بدعت کہہ دیتے ہیں۔ بدعت کے معنی کیا ہے نہیں معلوم، خود سے بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ۔ تو یہ آپ کا خود سے فتویٰ کے معنی شرعی رائے، شریعت کی رائے کیا ہے، یہ خود سے فتویٰ لگا دینا آپ پر کتنا وبال ڈال دیتا ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ کچھ کام مستحب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پھر کہیے گا، آپ کو لفظ یاد ہو جائے۔ اس کے معنی ہے پسندیدہ، اس کی ضد ہے مکروہ۔ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ کو۔ مستحب کام اچھا پسندیدہ کہلاتا ہے، اس کو غلط کہنا غلط ہوگا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، غلط ہوگا کہ کام جائز ہے، اچھا ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس کو کہوں کہ نہیں یہ درست نہیں، تو میرا ایسا کہنا غلط۔ بس یہی بیماری ہے ہمارے ہاں، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اپنے بچے کی سالگرہ مناؤں، اپنی شادی کی سالگرہ مناؤں، میں کبھی فتویٰ نہیں مانگتا، مفتی صاحب میں نے بیٹے کی سالگرہ کرنی ہے، بیوی کو آئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، وہ کہتی ہے شادی کی سالگرہ مناؤ، تو میں مناؤں یا نہیں؟ میں کارڈ بھی چھاپ لیتا ہوں، میں گھر کو سجا بھی لیتا ہوں، چراغاں بھی کر لیتا ہوں، کیک بھی لے آتا ہوں، مٹھائی بھی لے آتا ہوں، مہمانوں کی محفل بھی سجا لیتا ہوں، خوشی منا لیتا ہوں۔ میں نے کبھی فتویٰ مانگا نہیں۔ کیوں؟
وہاں آپ کو بدعت کیوں یاد نہیں آتی؟ وہاں جائز ناجائز کا مسئلہ کیوں یاد نہیں آتا؟ آپ نے منا لیا اور آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی خوشی کی ہے, خوشی کرنا جائز, تو میں بیٹے کی خوشی کر لوں جائز, نبی کی خوشی کروں تو کیوں نہ جائز؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جشن کا لفظ خوشی کے لیے کہتے ہیں. مدرسے کا جشن منا لوں, گھر کا جشن منا لوں, کسی کا جشن منا لوں, جائز, کوئی فتویٰ نہیں لگتا. 100 سالہ مناؤں, 50 سالہ مناؤں, اخبار میں دوں, 20 دن پہلے جناب پورے دنیا میں چاکنگ کر دوں, دیواریں سیاہ کر دوں کہ جی جشن منا رہا ہوں, کوئی فتویٰ نہیں. جشن میلاد مناؤں نبی کا تو فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جشن سے چڑ نہیں ہے, خوشی سے چڑ نہیں ہے, سالگرہ سے چڑ نہیں ہے, خوشی منانے سے چڑ نہیں. چڑ تو پھر نبی سے ہوئی نا. پوچھ رہا ہوں, اگر جشن جائز نہ ہوتا تو کسی کا بھی نہ مناتا, سالگرہ جائز نہ ہوتی کسی کی بھی نہ مناتا. تو جب سب کی منا رہا ہوں, صرف نبی پر منانے پر, نبی کے لیے منانے پر اعتراض کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ مجھے نبی سے محبت. 14 اگست پاکستان کی تاریخ میں اہم دن, یوم آزادی آپ مناتے ہیں. حکومت کا بھی حکم ہے جھنڈے لگاؤ, حکومت بھی کہتی ہے چراغاں کرو, بیج لگاؤ, گاڑی ہے, سائیکل ہے, موٹر ہے, سب پہ جھنڈے لگاؤ, ترانہ پڑھو کھڑے ہو کے, سارے خوشی مناؤ. کیوں کہ یہ پاکستان سے محبت کی نشانی ہے. میں نے کہا بہت اچھا, پتہ لگ گیا. 14 اگست پہ چراغاں کروں, جھنڈے لہراؤں, بیج لگاؤں اور خوشی مناؤں تو پاکستان سے محبت کی نشانی. تو میں عید میلاد پر جھنڈے لہراؤں, چراغاں کروں, خوشی مناؤں, درود و سلام کے زمزمے گاؤں, تو یہ نبی سے محبت کی نشانی. سبحان اللہ.